یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الشمس کی تفسیر موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں کریں گے۔ پہلا سوال موصول ہوا ہے کہ انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کے درمیان انتخاب کی کیا اہمیت ہے؟ دوسرا سوال ہے قوم سمود کے انجام سے آج کے انسان کو کیا سبق ملتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ پڑنے کی اور چاند کی جب آئے سورج کے پیچھے، اور دن کی جب اس کو روشن کر لے، اور رات کی جب اس کو ڈھانک لے، اور آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا، اور زمین کی جیسا کہ اس کو پھیلایا، اور نفس کی جیسا کہ اس کو ٹھیک بنایا، پھر سمجھ دی اس کو بدی اور تقوی پر چلنے کی۔ بے شک مراد کو پہنچا جس نے اس کو سنوار لیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔ جھٹلایا سمود نے اپنی شرارت سے، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں بڑا بدبخت۔ پھر کہا ان کو اللہ کے رسول نے، خبردار رہو اللہ کی اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے کی باری سے۔ پھر انہوں نے جھٹلایا اور پھر اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ پھر الٹ مارا ان پر ان کے رب نے بسبب ان کے گناہوں کے، پھر برابر کر دیا سب کو، اور وہ نہیں ڈرتا پیچھا کرنے سے۔ سورہ شمس کی یہ آیات ہیں۔ سورہ شمس مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 15 آیات اور 1 رکوع ہے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے مختلف چیزوں کی، کائنات کی بڑی چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ فرمایا کہ انسان وہی کامیاب ہے جس نے اپنے قلب کا تزکیہ کر لیا۔ پھر سمود کی شرارت کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے یہ معجزے کے طور پر جو اونٹنی پیدا کی گئی تھی اس کی ٹانگوں کو کاٹ ڈالا، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا۔ سورہ شمس کے حوالے سے جو ہمیں پہلا سوال ملتا ہے کہ انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کے درمیان انتخاب کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ہر انسان کو نیکی اور بدی کی تمیز عطا کی ہے۔ فرما دیا کہ ہم نے اس کو دونوں راہوں کی، خیر اور شر کے راستے کی، اس کو تمیز اور شعور عطا کیا ہے۔ انسان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی فطرت کو سنوارے اور تقوی کا راستہ اختیار کرے، یا اسے گناہوں کی طرف مائل کر کے برائی کے راستے پر وہ چل پڑے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ آج کے دور میں جہاں گناہوں اور فتنوں کا غلبہ ہو چکا ہے، یہ آیت اور حدیث مبارکہ اپنے نفس کی اصلاح اور تقوی پر چلنے کی دعوت دیتی ہیں۔ نفس کی پاکیزگی ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ قوم سمود کے انجام سے آج کے انسان کو کیا سبق ملتا ہے؟ سورۃ الشمس میں قوم سمود کا ذکر یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی تکذیب کرنا برے انجام کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا آج کے انسان کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی نہ کرے اور ان کو جھٹلانے کی جسارت نہ کرے، ورنہ ان کا انجام بھی پچھلی اقوام جیسا ہو سکتا ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب، جب میری امت میں گناہ عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دے گا۔ آج کے انسان کو ان آیات اور حدیث مبارکہ سے سبق لینا چاہیے کہ ظلم، سرکشی اور نافرمانی کے راستے کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے۔ قوموں کی تباہی کی کہانیاں جو قرآن میں ہیں ہمیں اصلاح کے لیے سنائی جاتی ہیں، نہ کہ انہیں نظر انداز کیا جائے۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفصیل پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔